السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ لیکن اگر سلطان معظم پہلے ہونیاڈے کی بغاوت اور پھر ایشیائی کوچک کی بغاوت ختم کرنے پر توجہ فرمائیں تو شاید دونوں محاذ آسانی سے فتح کیے جا سکیں۔ وزیر سلطنت نے کامتے لرزتے اپنا مشورہ دیا تھا۔ سلطان مشورہ سن کر مسکرایا اور نرمی سے کہنے لگا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ شہاب الدین پاشا کا لشکر ابھی صفیں درست نہیں کر پائے گا کہ میں قونیہ کی بغاوت فرو کر کے اس کے ساتھ حامل ہوں گا۔ وزیر سلطنت سلطان کا جواب سن کر مطمئن ہو گیا۔ اب سلطان کے چہرے کی سختی دور ہو چکی تھی اور دربار میں موجود لوگ حالات حاضرہ پر خسر پھسر کرنے لگے تھے۔ اتنے میں سلطان کی خاص فوج یعنی چری کا سپہ سالار آگے بڑھا اور مؤدب لہجے میں سلطان سے مخاطب ہوا۔ سلطان معظم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ سلطان نے جواب دیا، تم بھی شہاب الدین پاشا کے پرچم تلے یورپ کی مہم پر جاؤ گے۔ میرے ہمراہ یعنی چری کے صرف 5000 سپاہی چلیں گے جبکہ باقی دوسری فوج ہوگی۔ سلطان کی بات مکمل ہوئی تو سپہ سالار پھر بولا، سلطان معظم کے ہمراہ یعنی چری کے کون سے 5000 دستے کو مقرر کیا جائے گا؟ سلطان نے کچھ دیر خاموشی سے سوچا اور پھر اچانک اس کے چہرے پر چونکنے کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے حکم دیا، وہ عرب نوجوان کہاں ہے جس نے تہوار والے روز سکندر بیگ کو شکست دی تھی؟ اسے فوراً بلاؤ اور ہمارے ہمراہ تیاری کا حکم دو۔ یعنی چری کے سپہ سالار نے تعمیل کے انداز میں سر ہلایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے بعد کئی گھنٹے تک دربار میں لشکروں کی روانگی سے متعلق بات چیت ہوتی رہی۔ اس دوران قاسم بن حشام کو بھی بلوا لیا گیا تھا۔ قاسم سلطان کے سامنے نمودار ہوا تو اس نے سلطان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ سلطان نے قاسم کو اپنے سامنے طلب کیا اور کہا، قاسم بن حشام، تم ہمارے ساتھ پرسوں الصبح قونیہ کی مہم پر روانہ ہوگے۔ تمہیں اس سلسلے میں کچھ کہنا ہو یا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تعمل کہہ سکتے ہو۔ قاسم نے ادب سے سلطان کی بات سنی اور کہا، سلطان معظم، آپ کے زیر سایہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ کی ہم رکابی میں جہاد کرنا میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ آپ مجھے پرسوں الصبح سارے لشکر سے پہلے پائیں گے۔ البتہ قاسم نے کچھ کہنا چاہا لیکن جھجک گیا۔ وہ پہلی بار کسی سلطان کے دربار میں حاضر ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ الفاظ اس کی زبان پر اٹک رہے تھے۔ سلطان نے فوراً کہا، ہاں کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ قاسم نے جھجکتے ہوئے زبان کھولی، سلطان معظم، میں صرف ایک عاجزانہ سا مشورہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان معظم، ایک لشکر سالار شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں یورپ کی جانب روانہ کر رہے ہیں اور خود ایشیائی کوچک کی مہم پر روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ادرنا کو خالی کر دینے سے قیصر قسطنطنیہ کو یہاں اپنی ریشہ دوانیوں کا کھلا موقع مل جائے گا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ ادرنا میں بعض خفیہ ہاتھ سلطان معظم کے خلاف سازش میں مصروف ہیں۔ یہ وہی ہاتھ ہیں جنہوں نے سکندر بیگ کو بغاوت کے لیے تیار کیا۔ سلطان قاسم کی بات سن کر چونک گیا۔ اس کی آنکھوں میں چیتے جیسی چمک نظر آئی اور وہ اپنی مسند پر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں قاسم پر جمی ہوئی تھیں اور وہ کوئی اہم بات سوچ رہا تھا۔ سلطان نے تھوڑی دیر بعد کہا، قاسم بن حشام، ہم تمہاری بصیرت کی داد دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے پرانے اور دانشمند ساتھی بھی موجود ہیں، لیکن تم نے ان سب سے زیادہ اپنی آنکھیں کھلی رکھی۔ ہم نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم تمہیں اپنے ہمراہ قونیہ لے کر نہیں جائیں گے۔ ہم تمہیں اپنے پیچھے ادرنا میں شاہی سراغ رساں مقرر کرتے ہیں۔ ہمیں خود بھی شک تھا کہ سکندر بیگ کے پیچھے قیصر قسطنطنیہ کا ہاتھ ہے، لیکن ہمارا دھیان اس طرف نہیں گیا کہ ادرنا میں کسی سازش پر نظر رکھی جائے۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں اور تمام ذمہ دار افراد حکومت کو حکم دیتے ہیں کہ وہ ضرورت پڑنے پر تمہارے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ قاسم کے لیے سلطان کا یہ فیصلہ بھی غیر متوقع تھا۔ پہلے روز قاسم کو 5000 سالار مقرر کرنے کا سلطانی فیصلہ بھی عجیب تھا۔ قاسم نے سوچا، بادشاہ ایسے ہوتے ہیں جو ہر آن غیر متوقع فیصلے کر سکتے ہیں۔ اب قاسم کے پاس سلطان سے کہنے کے لیے مزید کچھ نہیں تھا۔ قاسم نے تعمیل میں سر جھکایا تو سلطان پھر بولا، تم ہم سے دربار کے بعد تخلیہ میں ملو، ہم کچھ اور ضروری باتیں بھی تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ قاسم نے دوبارہ تعمیل میں سر جھکایا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ دربار برخاست ہوا تو دربان خاص قاسم کو قصر سلطانی کے دروازے تک لے گیا۔ یہاں خادمہ خاص نے قاسم کو وصول کیا اور اپنے ہمراہ لے کر سلطانی رہائش گاہ کی طرف چل دی۔ یہ قیصر یلدرم تھا۔ لمبی راہداریاں شیشہ و سنگ سے آراستہ و پیراستہ تھیں۔ گلستان شاہی میں رنگ برنگے فوارے نصب تھے۔ قاسم دیوان خاص میں داخل ہوا۔ سامنے شاہی لباس میں ملبوس ایک خوبصورت نو عمر لڑکا کھڑا تھا۔ یہ شہزادہ محمد تھا، سلطان معظم کا فرزند دوئم۔ سلطان کے بڑے بیٹے کا نام شہزادہ علاؤالدین تھا۔ شہزادہ محمد نے مسکراتے ہوئے قاسم کا استقبال کیا تو خادمہ خاص ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ شہزادہ محمد بے تکلفی کے ساتھ قاسم سے بغلگیر ہوا اور پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا، میں تہوار والے روز آپ کی شمشیر زنی سے بہت متاثر ہوا اور میں اسی روز سے آپ کی ملاقات کا خواہاں ہوں۔ آج آپ کے آنے کا سنا تو میں آپ سے ملنے کے لیے چلا آیا۔ آپ سلطان معظم سے ملنے کے بعد میرے پاس ضرور تشریف لائیے گا۔ میں اپنے کمرہ خاص میں آپ کا انتظار کروں گا۔
قاسم کو شہزادہ محمد بہت پسند آیا۔ قاسم نے شہزادہ محمد کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ واپسی پر اس سے ضرور ملے گا، اور پھر قاسم خادمہ خاص کی رہنمائی میں سلطان مراد خان ثانی کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان نے قاسم کو شفقت سے اپنے قریب نشست پر بٹھایا اور خادمہ خاص کو قاسم کی تواضع کرنے کا حکم دیا۔ یہ سلطان کا کمرہ ملاقات تھا۔ چاروں طرف اونچی پشت والی نشستیں رکھی تھیں۔ کمرے کی دیواروں پر سلطنت عثمانیہ کے بہترین خطاطوں اور مصوروں کے فن پارے آویزاں تھے۔ درمیان میں کمرے کی چھت سے ایک قرمزی فانوس لٹک رہا تھا۔ کمرے کے فرش میں یونان کا سنگ احمر چمک رہا تھا اور کھڑکیوں کے ساتھ کمخاب کے رنگین پردے لٹک رہے تھے۔ سلطان نے قاسم سے پہلا سوال کیا، تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ ادرنا میں قیصر کے جاسوس سرگرم ہیں؟ سلطان معظم، مجھے کالونی کے راستے پر ایک اجنبی دوشیزہ نے روکا اور اپنا نام اور پتہ چھپاتے ہوئے یہ بتایا کہ سکندر بیگ سلطان معظم کے خلاف بغاوت کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے اس لڑکی سے اس کے ذریعے معلومات اور نام پتہ پوچھنے کی بے حد کوشش کی، لیکن وہ لڑکی دیکھتے ہی دیکھتے اپنی بگی میں سوار ہو کر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سکندر آپ کا عزیز فرزند تھا، چنانچہ میں نے اس کی دوشیزہ کی بات کو جھوٹ سمجھا اور نظر انداز کر دیا۔ قاسم نے اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہونے والے لہجے میں کہا۔ سلطان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے بڑی بے صبری کے ساتھ قاسم سے پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ سکندر کے روانہ ہونے سے پہلے کی یا بعد کی؟ یہ سکندر بیگ کے روانہ ہونے سے بعد کی بات ہے۔ سلطان نے قاسم کی بات سن کر تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور پھر کہا، اس کا مطلب ہے کہ واقعی سکندر بیگ پہلے سے غدار تھا، اور یہ بھی یقینی ہے کہ یہاں ادرنا میں قیصر کے جاسوس موجود ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ تم اور کیا جانتے ہو؟ قاسم نے کسی قدر جھجکتے ہوئے جواب دیا، اس کے علاوہ میری نظر یعنی چری کے چند سالاروں پر بھی ہے، جن کے بارے میں مجھے شک ہے کہ وہ باغیانہ خیالات کے مالک ہیں، اور چند دیگر اشخاص بھی میرے خیال میں مشکوک ہیں، لیکن ابھی تک میرے سامنے صحیح صورتحال واضح نہیں ہے۔ اب جب کہ آپ نے میری ذمہ داری یہی مقرر کر دی ہے تو انشاءاللہ میں سر دھڑ کی بازی لگا کر بھی اس سازش کا کھوج نکال لوں گا۔ بہت خوب، ہمیں تم سے یہی توقع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قونیا سے واپس آئیں تو تم ہمیں قیصر کے جاسوسوں کے پکڑے جانے کی خوشخبری سناؤ۔ پہلے ہم قونیا سے سیدھا یورپ روانہ ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک بار قونیا سے ادرنا واپس آئیں گے اور غداروں کو عبرتناک سزا دیں گے۔ ہم تمہارے تعاون کے لیے اپنے خفیہ محکمے کے سربراہ بہرام کو بھی مقرر کر دیں گے اور کوتوالے شہر کو بھی ہدایات جاری کر دیں گے۔ قاسم نے کچھ سوچتے ہوئے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ نے سر دربار مجھے شاہی سراغ رساں مقرر فرمایا ہے، اس لیے یقیناً ادرنا میں مصروف جاسوسوں کو میرے بارے میں خبر ہو جائے گی اور وہ محتاط ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بہرام خان اور کوتوالے شہر کو میرے بارے میں ہدایات جاری نہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو بے خبری کے عالم میں پکڑوں۔ سلطان مراد خان ثانی درویش فطرت انسان تھا اور ایک بہادر سپاہی تھا۔ اسے قیصر کی طرح گھناؤنی سازشیں نہیں آتی تھیں، لیکن سلطنت کے علماء اور دانشور سلطانی بصیرت اور تدبیر کے قائل تھے۔ سلطان نے غالباً اپنی دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے بہرام اور کوتوالے شہر کو بتانا چاہا، لیکن قاسم نے اسے منع کر دیا۔ اس نے قاسم کے مشورے کو فوراً قبول کر لیا۔ اس کے بعد دیر تک قاسم اور سلطان غداروں کی چھان بین کے موضوع پر بات کرتے رہے۔ کافی دیر بعد جب قاسم سلطان سے ملاقات کر کے لوٹا تو شہزادہ محمد کمرے میں اس کا منتظر تھا۔ وہ قاسم کو دیکھتے ہی اس کا استقبال کرنے کے لیے اندر گیا اور اسے اپنے قریب مسحری پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ محترم قاسم بن ہشام، اس دن مقابلے کے دوران اگر ہماری کنیز کی بیٹی آپ کو بروقت خبردار نہ کر دیتی تو سکندر آپ کا سر قلم کر چکا تھا۔ شہزادہ محمد کی بات سن کر قاسم حیرت سے اچھلا۔ کنیز؟ کون کنیز اور کون سی بیٹی؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا شہزادہ حضور۔ شہزادہ محمد قاسم کی بات سن کر مسکرا دیا اور ہنس کر کہنے لگا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ مقابلے کے دوران آپ جب مصنفین کے پاس جا کھڑے ہوئے تھے اور تماشائیوں کی جانب دیکھ رہے تھے تو آپ کے عقب سے سکندر نے خطرناک وار کیا تھا؟ اس وقت آپ کو خبردار کرنے والی آواز سکندر بیگ کی البانوی کنیز کی بیٹی مارسی کی تھی۔ قاسم حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ اس نے کسی قدر معصومیت سے کہا، آواز تو نہیں تھی، البتہ ایک چیخ سی میں نے سنی تھی، لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ چیخ کس طرف سے بلند ہوئی۔ شہزادہ محمد اب مزے لے لے کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، جی ہاں جناب، وہ چیخ مارسی کی تھی۔ خیر چھوڑیے، ہم بھی ملتے ہی کیا گفتگو لے بیٹھے۔ سنا ہے آپ کو شاہی سراغ رساں مقرر کیا گیا ہے۔ برادر محترم، براہ کرم ہمارے لیے بھی ایک دو سراغ ضرور ڈھونڈیے گا۔ شہزادہ محمد نے زومانی جملہ کہا اور دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے، لیکن قاسم کا ذہن متواتر اس چیخ پر لگا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک سوچ رہا تھا کہ ایک لڑکی نے انتہائی نازک وقت میں اس کی جان بچا کر اس پر احسان کر دیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے البانوی کنیز کی بیٹی سے مل کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اچانک کسی خیال کے تحت قاسم نے شہزادہ محمد سے کہہ دیا، شہزادہ حضور، حق تو یہ ہے کہ میں اس لڑکی کا شکریہ ادا کروں، لیکن سوچتا ہوں کہ اس کو کہاں تلاش کروں۔ قاسم کے ذہن میں کچھ اور ہی خیالات گردش کر رہے تھے۔ غالباً اس کے اندر کا سراغ رساں حرکت میں آ چکا تھا، ورنہ اس طرح پہلی ملاقات میں شہزادہ محمد کے ساتھ وہ یوں بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کرتا۔
شہزادہ محمد نے قاسم کی بات سنی تو اس کا قہقہ نکل گیا۔ اچھا، چند لمحوں میں نوبت اس جگہ تک آ گئی، کہیں ہمارے سراغ رساں صاحب غائبانہ عشق تو نہیں فرمانے لگے؟ نو عمر شہزادے نے اپنا قیافہ قائم کرتے ہوئے کہا، نہیں شہزادہ حضور، ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس ویسے ہی اخلاقی لحاظ سے کہہ رہا تھا، آخر اس لڑکی نے میری جان بچائی ہے۔ شہزادہ محمد پھر ہنس دیا۔ برادر محترم، آپ کی اخلاقیات اپنی جگہ بجا، لیکن یاد رکھیے کہ آپ مسلمان ہیں اور وہ ایک عیسائی ماں کی بیٹی ہے۔ قاسم کے لیے یہ بات پھر چونکا دینے والی تھی۔ وہ اپنے مقدر پر رش کرنے لگا کہ سراغ رسانی کی ذمہ داری سنبھالتے ہی پہلے قدم پر اسے سراغ ملنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کا ذہن ایک عیسائی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جس نے تہوار والے روز قاسم کی جان بچائی اور جو سکندر کی البانوی کنیز کی بیٹی ہے۔ یہ یقیناً ایک عجیب اتفاق تھا، اس قدر عجیب کہ اسے جان کر قاسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بے صبری سے بات کرتے ہوئے پوچھا، لیکن شہزادہ حضور، اس لڑکی کا پتہ بھی تو عنایت فرمائیے تاکہ ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جا سکیں۔ بہت خوب، سبحان اللہ، تو ہمارے 5000 سالار اور شاہی سراغ رساں جناب قاسم بن حشام صاحب ایک عیسائی لڑکی کے دام حسن میں گرفتار ہو ہی گئے۔ شہزادہ محمد خوب ہنس رہا تھا۔ قاسم نے بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو کر ہنسی مذاق کا ماحول بنانے کی اداکاری کی۔ شہزادہ محمد نے پھر کہا، ٹھیک ہے، ہم آپ کو مارسی کا پتہ بتا دیتے ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، پہلے وہ پوری کیجئے۔ قاسم نے چونک کر پوچھا، بے شک، فرمائیے کون سی شرط ہے؟ شہزادہ محمد نے ہنستے ہنستے کہا، ہماری شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے دوست بننے کا وعدہ کیجئے۔ آپ ہمارے ساتھ وعدہ کیجئے کہ آپ ہمارے ہمراہ شکار کے لیے بھی جایا کریں گے اور ہمیں ملنے کے لیے یہاں قصر سلطانی میں بھی تشریف لایا کریں گے۔ قاسم نے اطمینان کی سانس لی اور فوراً کہا، آپ کی دوستی زہ نصیب، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ قاسم کی بات کے ساتھ ہی دونوں ہنس دیے۔ قاسم نے نو عمر شہزادے کے ساتھ وعدے کے لیے ہاتھ ملایا اور کہا، ٹھیک ہے حضور، اب آپ فرمائیے سکندر بیگ کی البانوی کنیز کا پتہ۔ شہزادہ محمد نے قاسم کو مزید تنگ نہ کیا اور بتا دیا کہ شاہی محل کی عقبی کالونی میں البانوی کنیز مارتھا کا گھر ہے۔ اب قاسم کے لیے شہزادے کے پاس مزید رکنا ممکن نہیں تھا، اسے اپنے مشن کا پہلا سراغ مل چکا تھا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ نو عمر شہزادے نے مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ شہزادہ محمد قاسم کو دیوان خاص کے دروازے تک چھوڑنے آیا اور جب قاسم روانہ ہونے لگا تو شہزادے نے ایک عجیب بات کر دی، دوست، ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ البانوی کنیز کے گھر شکریہ ادا کرنے سے زیادہ سکندر بیگ کی سازش کا سراغ ڈھونڈنے جا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو روکیں گے نہیں۔ قاسم نے خفیف نظروں سے شہزادے کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی بصیرت کی داد دی۔ قاسم نے سوچا کہ سلطان مراد خان ثانی کی نسبت اس کا بیٹا محمد زیادہ ذہین اور صاحب بصیرت تھا۔ پھر قاسم نے شہزادے کو سلام کیا اور محل سے نکل کر چلا گیا۔ اب اس کے دماغ میں سنسنی کے گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد سے جلد مارسی سے مل لے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا اس کا یہ یقین پختہ ہوتا چلا جا رہا تھا کہ مارسی ہی وہی لڑکی ہے جو اسے زیتون کے باغات میں ملنے کے لیے آئی تھی۔ ابھی شام ہونے میں کچھ دیر تھی اور وہ رات کے اندھیرے میں مارتھا کے گھر جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے وقت گزارنے کے لیے اپنے گھوڑے کا رخ گھر کی جانب موڑ دیا۔ گھر پر اس کا بھائی طاہر موجود تھا۔ قاسم گھر میں داخل ہوا تو بچے دوڑ کر آئے اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ اب اس کے بھتیجے اس کے ساتھ پوری طرح مانوس ہو چکے تھے۔ قاسم کی ماں زیادہ بوڑھی نہیں تھی، وہ ایک دیندار عورت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دونوں بیٹے مذہبی خیالات کے مالک تھے۔ قاسم اپنے کمرے میں بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا کہ طاہر داخل ہوا۔ سنا ہے آج سلطان نے تمہیں بلوایا تھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تو کسی سے ذکر نہیں کیا، قاسم نے کسی قدر حیرت سے کہا۔ مجھے تمہارے دوست 10,000 سالار آغا حسن نے بتایا ہے، طاہر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور قاسم کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ جی ہاں، سلطان بیک وقت 2 لشکر روانہ کر رہا ہے، ایک ہونیاڈے کے مقابلے میں یورپ کی جانب اور دوسرا قونیا کی بغاوت فرو کرنے کے لیے۔ تمہیں کون سے لشکر میں شامل کیا گیا ہے؟ مجھے سلطان نے حکم دیا ہے کہ میں یہیں رہ کر قیصر کے جاسوسوں کا کھوج لگاؤں، اس نے مجھے شاہی سراغ رساں مقرر کیا ہے، قاسم نے کسی قدر جھجکتے ہوئے بتایا۔ یہ کیا بات ہوئی، شاہی سراغ رساں؟ کیا تم اب 5000 سالار نہیں رہے؟ طاہر نے حیرت سے پوچھا۔ قاسم بولا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، دراصل میں نے خود سلطان کو بتایا تھا کہ ادرنا میں قیصر کے جاسوس موجود ہیں۔ اچانک قاسم کو ایک خیال آیا اور اس نے بھائی سے سوال کر دیا، بھائی جان، ابو جعفر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ وہی ابو جعفر جو ایک بار ہمارے گھر آیا تھا۔ طاہر نے سنسنی زدہ نظروں سے قاسم کی جانب دیکھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد دھیمے لہجے میں کہنے لگا، میں تو یہی جانتا ہوں کہ وہ بغدادی دروازے کی مسجد کا خطیب ہے۔ ہاں، البتہ یہ بھی سنا ہے کہ اس کے تعلقات دربار شاہی تک پھیلے ہوئے ہیں۔ طاہر کی بات سن کر قاسم درمیان میں بول پڑا، نہیں، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ وہ ادرنا میں کیسے آیا، کہاں سے آیا، اس کا حدود اربا کیا ہے، اور یہ کہ کیا ادرنا میں اس کا کوئی اور رشتہ دار بھی ہے؟ طاہر کچھ سوچنے لگا۔ اب اس کے ماتھے پر سوچ کے شکنوں کا بسیرا تھا۔ اس نے چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد کہا،
जहाँ तक मुझे मालूम है अदरना में अबू जाफर का कोई रिश्तेदार नहीं है। ये शख्स अरब का बाशिंदा है और पिछले कई साल से यहाँ अदरना में मुकीम है। ये जानकर के अबू जाफर का कोई रिश्तेदार अदरना में नहीं है, कासिम की आंखों में चमक आ गई। वो सीधा होकर बैठ गया और ताहिर से कहने लगा, भाईजान आपने गौर से अबू जाफर का चेहरा देखा है? आप याद करें वो अरबों की तरह गोरा चिट्टा और सेहतमंद जरूर है, लेकिन उसकी आंखें अरबों से मुशाबे नहीं है। उसकी आंखों की नीली रंगत लातीनी अक़वाम जैसी है। कासिम की बात सुनकर ताहिर हंस दिया। अरे भाई तुम तो सचमुच जासूस बन गए हो, इतनी दूर दूर की कोड़ियां लाने लगे। तुम्हें वहम हो रहा है, अबू जाफर यहाँ 20 साल से मुकीम है। आज तक तो किसी ने उस पर शक नहीं किया। अब तुम हो कि उसे अरब मानने के लिए भी तैयार नहीं हो, हालांकि वो उम्दा लहजे में अरबी बोलता है। कासिम ने भाई की बात सुनी लेकिन खामोश रहा। उसका दिमाग कहीं और था। कासिम को खलाओं में घूरता देखकर ताहिर बोला, अच्छा छोड़ो ये सुराग रसानी, चलो चलकर खाना खाते हैं। कासिम दस्तरखान पर भी खामोश रहा। जब से सुल्तान ने उसे सुराग रसानी की जिम्मेदारी सौंपी थी उसका दिमाग फाल हो गया था। उस वक्त भी वो कैसर कुस्तुनतुनिया और अबू जाफर के बारे में सोच रहा था। उसे महसूस हुआ कि जो जिम्मेदारी उसे सौंपी गई है उसकी बजा आवरी के लिए जरूरी है कि उसे कैसर कुस्तुनतुनिया की रीशा दवानियों से मुताल्लिक पूरी मालूमात हों। इसी ख्याल के तहत उसने ताहिर से सवाल किया, भाईजान कुस्तुनतीन के बारे में मशहूर है कि वो जंग से ज्यादा साजिश के जरिए अपने दुश्मनों को मात करता है, क्या ये सच है? ताहिर ने कासिम की बात दिलचस्पी से सुनी और कहा, ये सच है। कैसर जेर जमीन सरगर्मियों में महारत तामा रखता है। हमारे सुल्तान के दादा सुल्तान बायजीद यलदरम और मशहूर एशियाई फाते अमीर तैमूर के माबैन इस्लामी तारीख के रुस्वागुन लड़ाई फिल हकीकत कैसर की खुफिया सरगर्मियों की वजह से हुई थी। मैंने तरबियत गाह की लाइब्रेरी में उस मकतूब की नकल देखी है जो कैसर ने बायजीद यलदरम के खिलाफ अमीर तैमूर को लिखा था। उसने लिखा था, मेरी सल्तनत बहुत पुरानी है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के जमाने में भी कुस्तुनतुनिया के अंदर हमारी सल्तनत मौजूद थी। इसके बाद बनु उमैया और बनु अब्बास के जमाने में भी खुलफा से बारहा हमारी सुलह हुई और किसी ने कुस्तुनतुनिया लेने का कसद नहीं फरमाया। लेकिन अब उस्मानी सुल्तान ने हमारे अक्सर मकबूजा छीन लिए हैं और हमारे दारुसल्तनत कुस्तुनतुनिया पर उसका दांत है। ऐसी हालत में सख्त मजबूर होकर हम आपसे इमदाद के ख्वाह हैं और जाहिर है कि आपके सिवा हम और किसी से ख्वाहाने इमदाद हो भी नहीं सकते। अगर आप बायजीद खान यलदरम के मुसलमान और हमारे ईसाई होने का ख्याल करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि बायजीद खान को इस तरफ यूरोप में मुसलसल फतुहात हो रही हैं और उसकी ताकत बड़ी तेज रफ्तारी से तरक्की पजीर है। वो बहुत जल्द इस तरफ से मुतमईन और फारिग होकर आपके मकबूजा ममालिक पर हमलावर होगा और उस वक्त आपको जेर करने में मुश्किलात का सामना होगा। बायजीद खान ने सुल्तान अहमद जलायर और करा यूसुफ तुर्कमान को, जो आपके मफरूर बागी हैं, अपने यहाँ इज्जत के साथ मेहमान रख छोड़ा है और ये दोनों बागी उसको आपके खिलाफ जंग करने और मशवरा देने में बराबर मसरूफ हैं। ये बात भी आपके लिए कुछ कम बेइज्जती की नहीं कि आपके बागी सुल्तान बायजीद के पास इस तरह इज्जत और एहतराम के साथ रहें और आप उनको वापस तलब न कर सकें। लिहाजा मुनासिब ये मालूम होता है कि आप एशियाई कोचक पर हमला कर दें, क्योंकि इस मुल्क को कुदरती तौर पर आपके कब्जे में रहना चाहिए। और कासिम अमीर तैमूर इतना बड़ा बादशाह होकर भी कैसर की चाल में आ गया। कैसर के खत ने इस्लामी दुनिया में बारूद का काम किया और इस्लामी दुनिया के दो अजीम बादशाहों के दरमियान अंगूरा के मुकाम पर एक ऐसी दर्दनाक लड़ाई हुई कि रज़्मगाह में मुसलमानों को गिरता देखकर आसमान की भी सिसकियां निकल गई होंगी। उस जंग में तैमूर ने बायजीद को इबरतनाक शिकस्त दी और सुल्तान बायजीद को लोहे के पिंजरे में बंद करके गली गली फिराया और रुस्वा किया। कैसर हमेशा घटिया हरबे इस्तेमाल करता रहा है। ये जब कमजोर होता है तो दबकर मुसलमानों के तलवे चाटने लगता है, लेकिन जब इसे जरा मौका मिलता है ये कोई भी गिरी हुई हरकत करने से बाज नहीं आता। तुम शायद नहीं जानते, सुल्तान मुराद खान अव्वल से डरकर कैसर ने अपनी 3 खूबसूरत लड़कियां मुराद खान अव्वल को पेश कर दी, एक उसके लिए और 2 उसके बेटों के लिए। इसके बावजूद कैसर सुल्तान मुराद खान अव्वल के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहा। 782 हिजरी में कैसर कुस्तुनतुनिया पैलोलोगस ने पहले सुल्तान के खिलाफ घनावनी साजिशें की और फिर जब सुल्तान के गजब से खौफजदा हुआ तो अपने बेटे थियोडोस को सुल्तान की खिदमत में भेजकर दरखास्त की कि इसको यनीचरी फौज में भर्ती होने के लिए इज्जत दी जाए। कैसर मुसलमान सलातीन के हरम में अपनी बेटियां और बहनें भेजने से भी बाज नहीं रहता। उस्मानी सलातीन के महल में भी कैसर की शहजादियां हर दौर में खतरनाक साजिशों का हिस्सा रही हैं। ताहिर ने पूरी तफसील के साथ कासिम को कैसर के मुतालिक बताया। इस तरह तफसील के साथ बयान करना उसका पेशा था। आखिर वो एक तजर्बाकार मुअल्लिम था। कासिम अपने भाई की गुफ्तगू सुनने में इस कदर महव था कि उसे वक्त गुजरने का एहसास ही न हुआ। अचानक उसे ख्याल आया कि उसे मार्सी से मिलने जाना है तो वो चौंक गया। वो इस कदर अहम गुफ्तगू को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसने फर्ज को दिलचस्पी पर तरजीह देते हुए मार्सी के घर जाने का फैसला किया और खाना खत्म करने के बाद हाथ साफ करते हुए उठ खड़ा हुआ। ताहिर ने कासिम को उठते देखा तो सवाल किया, क्या बात है, क्या तुम कहीं जाना चाहते हो? जी हाँ, मुझे जरूरी जाना है। आपने सिलसिला मालूमात जहाँ पर छोड़ा है यहीं से आगे मैं आपसे सुनूंगा। आपकी बताई हुई तफसील बहुत दिलचस्प और जामे है। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। खाना खाकर बच्चे ऊँगते हुए सोने के लिए चले गए। कासिम ने अपना घोड़ा निकाला और घर से बाहर निकल आया।
دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.